السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال یہ تھا کہ غیبت جادو کی قسموں میں سے ایک قسم ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ صاحب فتح المجید شرح کتاب التوحید نے صفحہ نمبر 325 پر لکھا ہے وَالنَّمِیمَةُ مِنْ أَنْوَاعِ السِّحْرِ لأنها تشارك السحر في التفريق بين الناس وتغير قلوب المتحابين وتلقيح الشرور۔ غیبت کہتے ہیں کسی کے پیٹھ پیچھے ایسی چیز بیان کرنا جو اس کے اندر ہے لیکن اس کا ذکر مناسب نہیں سمجھتا یا پسند نہیں کرتا ہے۔ یہ بات جو بیان کی گئی ہے کہ جادو کی قسموں میں سے ایک قسم ہے وہ چغل خوری ہے، غیبت نہیں، چغل خوری۔ کہتے ہیں کہ وَالنَّمِیمَةُ مِنْ أَنْوَاعِ السِّحْرِ، جادو کی قسموں میں سے چغل خوری ہے، کیونکہ جادو سے جس طرح سے جدائی پیدا کی جاتی ہے اسی طرح سے چغل خوری سے بھی جدائی پیدا کی جاتی ہے، اور دو محبت کرنے والوں کے دلوں میں نفرت ڈالی جاتی ہے، فتنہ پھیلایا جاتا ہے۔ اسی لیے نمیمہ چغل خوری کو جادو کی قسموں میں سے کہا گیا ہے۔ اور چغل خوری کیا ہے؟ ایک کی بات دوسرے کو اس لیے بتانا تاکہ دونوں کے درمیان بگاڑ پیدا ہو جائے۔ علامہ نووی شرح صحیح مسلم جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 159 پہ بیان کرتے ہیں ہی نقل کلام الناس بعضهم الى بعض، بعض لوگوں کی بات سن کر بعض لوگوں تک پہنچانے کا نام چغل خوری ہے۔ علی جہت الافساد، مقصد یہ ہے کہ دونوں میں فساد اور بگاڑ پیدا ہو جائے، اور اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ یہ بدترین خصلت ہے اور گناہ کبیرہ ہے، اور چغل خور بدترین انسان ہے، بدترین انسان ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چغل خوری کی مذمت بیان فرمائی ہے۔ صحیح بخاری میں 216 نمبر کی روایت ہے، صحیح مسلم میں 292 نمبر کی روایت ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بحائط من حیطان المدینہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے باغیچوں میں سے ایک باغیچے کے پاس سے گزرے یا مکہ میں، فسمع صوت انسانین یعذبان فی قبورہما، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو انسانوں کی آواز سنی جنہیں ان کی قبروں میں عذاب دیا جا رہا تھا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں کا عذاب ہو رہا، یعذبان وما یعذبان فی کبیر، اور دونوں کو بڑے پاپ کی وجہ سے نہیں عذاب ہو رہا ہے، یا لوگ جس کو بڑا گناہ نہیں سمجھتے اس کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا ثم قال بلا، بلکہ بڑے گناہ کی وجہ سے، کان احدہما لا یستتر من بولہ، ان میں سے ایک اپنے پیشاب سے نہیں بچا کرتا تھا، وَكَانَ الْآخَرُ يَمْشِي بِالنَّمِیمَةِ، اور دوسرا معذب آدمی
جس سے عذاب ہو رہا تھا وہ چغل تھا، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، تاکہ دونوں میں بگاڑ پیدا ہو جائے۔ یہ چغل خور، اور ہمارے معاشرے میں یہ تو بہت ہی انتہا کو پہنچ چکا ہے۔ چغل خور خاص طور سے عورتوں میں یہ بیماری بہت ہی زیادہ عام ہے، عورتوں میں یہ بیماری بہت ہی زیادہ عام ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6056، مسلم میں 1105 ہے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سنا، لا يدخل الجنت قطات، صحیح مسلم میں لا يدخل الجنت نمام، جنت میں چغل خور نہیں جائے گا۔ چغل خور اگر توبہ کر لے گا مرنے سے پہلے تو اللہ رب العالمین توبے کو قبول کرنے والا ہے، لیکن یہ چغل خوری کی بیماری بہت ہی زیادہ عام ہے۔ اس کے خلاف اس کو بھڑکایا جاتا ہے، اس کو اس کے خلاف بھڑکایا جاتا ہے، اور چغل خور تو اپنی طرف سے بھی گڑھ کر کے الزام تراشی بھی کرتا ہے، اور جو بات کہی ہوتی ہے اس کو بھی سناتا ہے، اپنی طرف سے اس میں اضافہ بھی کرتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں، خواتین و حضرات، اللہ رب العالمین سے ڈرو۔ یہ زبان اللہ رب العالمین نے ذکر کرنے کے لیے بھی دیا ہے، تو اس کو خیر کے کام میں استعمال کرو۔ زبان دودھاری تلوار ہے، اس سے اصلاح کا کام کرنا چاہیں تو بالکل آسانی سے کر سکتے، افساد اور فتنہ پروری کا کام کرنا چاہیں تو وہ بھی آسانی سے۔ اس لیے جادو سے اس کو تعبیر کیا گیا ہے، یا جادو کی قسموں میں سے اس کو بیان کیا گیا ہے کہ جادو میں بھی مقصد یہی ہے، جادوگر یہی چاہتا ہے کہ دونوں میں ناچاقی پیدا ہو جائے، دوری پیدا ہو جائے، تفریق پیدا ہو جائے، اور چغل خور بھی یہی چاہتا ہے یا یہی چاہتی ہے کہ دونوں میں محبت کیوں ہے، یہ دونوں آپس میں بہت ہی گھلے ملے ہیں، ایسا کیوں ہے، کیوں نہ ان کی دوستی کو توڑ دیا جائے۔ اس لیے چغل خوری سماجی بدترین برائی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی زبان خیر کے کاموں میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔